السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کنول قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ آزاد کشمیر کے پہلے صدر اور جموں کشمیر لبریشن لیگ کے بانی کیچ خورشید کی وفات کے بعد ان کی پارٹی کو پھر سے منظم کر کے الیکشن میں اتارا ہے۔ اس پر تفصیلی بات چیت کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ جموں کشمیر لبریشن لیگ خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد ڈویژن کے پریزیڈنٹ خواجہ شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ منظور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ لبریشن لیگ کب بنی، اس کا منشور اور نظریہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں CNN نیوز کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور CNN نیوز کی جو مینجمنٹ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس مرحلے پر جو ہے وہ یہاں آنے کی جو ہے وہ دعوت دی، موقع دیا، تاکہ ہم آپ کے اس چینل کے تھرو آزاد کشمیر ہماری ایک جو معاشی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور جو نوجوانوں کے لیے جو آگے ہم نے جو گائیڈ لائن جو رہنمائی جو رکھی ہوئی ہے اپنے اس منشور میں، وہ معاشی جو ہمارا پلان ہے اس کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ ابھی کام کر رہے ہیں، اور ایک بہتر انشاءاللہ ایک لائحہ عمل اختیار کر کے ہم ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، ان کے والدین سے ملیں گے، اور ان کو جو آنے والے چیلنجز ہیں، جو آنے والی جو بے روزگاری ہے، اس سے نپٹنے کے لیے جو ہے ایک واضح منشور اور لائحہ عمل ان کو رہنمائی کریں گے، ان کو بتائیں گے۔ اچھا منظور صاحب، ہمارے ہاں رشوت، سفارش اور برادری ازم جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کسی معاشرے کی تشکیل کے لیے اور درست خدمت چلانے کے لیے یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ جس طرح شاہد بھائی نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ذکر کیا، نوجوانوں کی بے روزگاری ان کی جو ہے وہ اس بنیاد پہ جب ایک نوجوان جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسے روزگار نہیں ملے گا تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اور اس کے بعد نیگیٹیوٹی اس میں جو ہے وہ جائے۔ جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے پاس پورا اس حوالے سے جو ہے وہ پروگرام ہے، اور اس بنیاد پر ہم خصوصیت سے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اسکلفل ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نصاب تعلیم کو جو ہے وہ ترتیب دینا بہت ضروری ہے کہ موجودہ حالات کے جو چیلنجز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ نوجوانوں کو روزگار کے جو ہے وہ حوالے سے جو ہے وہ تربیت دی جائے، ان کو تعلیم دی جائے۔ آزاد کشمیر کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کی بہت ہی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کر کے اس کے اندر ایک تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انٹر کیا جائے، تاکہ یہاں انسٹیٹیوشنز کھلیں، ٹیکنیکل موجودہ جو اسکل ہے اس کو بڑھایا جائے نوجوانوں کی، اور موجودہ سوسائٹی یا موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ اس کی طرف جو ہے وہ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے اور اس طرف راغب کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر میں جو ہے کہتا ہوں، وہ میرے حوالے سے جو ہے وہ جموں و کشمیر لبریشن لیگ پروگرام یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو بینک ہے، آزاد کشمیر بینک، اس بینک کو پروجیکٹ کیا جائے اور اس کو شیڈول بینک بنایا جائے، تاکہ جتنے بھی جو ہے وہ یہ بزنس، اس کا جتنا بھی پیسہ آئے وہ پیسہ جو ہے وہ یہاں آزاد کشمیر کے اندر انویسٹ ہو، آسان بنیادوں پر نوجوانوں کو قرضے ملیں تاکہ وہ کاروبار کر سکیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں، خواتین کو جو ہے وہ روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، ہوم انڈسٹریز کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ دیہاتوں میں باقی جو ہے وہ زراعت کے جو ہے وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بزنس کو جو جب تک ان کو جو ہے وہ حکومت سہولتیں نوجوانوں کو نہیں دے گی، اور آسان اقساط پر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو، خواتین کو اور بے روزگار لوگوں کو جو ہے وہ ایک پلان بنا کر پوری گورنمنٹ کی سطح پہ کہ کس سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ان کو سہولتیں فراہم کریں، آسان اقساط پر جو ہے وہ ان کو قرضے دیے جائے۔ ان کو جو ہے وہ جب قرضے ملیں گے تو وہ اس بنیاد پر بزنس کریں گے، اگر سرکاری نوکری کسی کو نہیں مل سکتی تو وہ بزنس کرے گا، اور وہ بے روزگاری سے جب اس کی جو ہے وہ جان چھوٹے گی تو وہ صاف ظاہر ہے ایک شہر، اس کا ریاست کا جو ہے وہ ایک مفید شہری ثابت ہوگا، اور اس کی صلاحیتوں سے ریاست جو ہے وہ استفادہ کر سکے گی۔
اچھا منظور صاحب، آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے پلیٹ فارم سے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کے کتنے امیدوار ہیں؟ جموں و کشمیر لبریشن لیگ نے کوئی 30-35 سال کے بعد پہلی دفعہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خورشید ملت کی وفات کے بعد پہلی دفعہ اس الیکشن میں جو ہے وہ 20 کینڈیڈیٹ دیے ہیں، اور 2 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ ہم حمایت کر رہے ہیں، وہ ہمارے نہیں لیکن نظریاتی طور پر، فکری طور پر وہ آزادی پسند ہیں، ان کی ہم حمایت کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ 22 کینڈیڈیٹ اس وقت لبریشن لیگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن میں جا رہے ہیں، خورشید ملت کی خورشید کے نظریے کو اور لبریشن لیگ کے پروگرام کو عوام تک پہنچانے کے لیے اور عوام کو جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ اس وقت کیا ہے۔ میں خصوصیت سے اس بات کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کی طرف آزاد کشمیر کی عوام کی توجہ مبذول کریں، اور ہم یہ ان کو بتائیں کہ ان قربانیوں کو رائے گاں جانے سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر لبریشن لیگ اور خورشید ملت کی خورشید کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہو کر یہ آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس کے اندر ایسی حکومت بنے جو با اختیار بھی ہو اور اس کے پاس اقتدار بھی ہو اور اس کے پاس وسائل بھی ہو۔ اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر واحد جموں و کشمیر لبریشن لیگ ہے کہ جس کے پاس ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے سیاسی پروگرام بھی ہے، ایک مکمل اور قابل عمل پروگرام، معاشی پروگرام بھی ہے، اور اس کے ساتھ سماجی ڈھانچے کو جو تشکیل دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی واحد جماعت جموں و کشمیر لبریشن لیگ ہے جس کے پاس پوری جو ریاست کی جو ہے وہ جو سٹرکچر ہے ریاست کا، یا ریاست کے جو آرگنز ہیں، یا جس کی بنیاد پر ریاست جو ہے وہ عزت و وقار پا سکتی ہے، وہ پورا پروگرام جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے پاس ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل وسائل ہیں ان وسائل پر بھی ریاست کے لوگوں کا جو ہے وہ حق حکمرانی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی معدنیات ہیں، جنگلات ہیں یا باقی چیزیں ہیں، ان پہ بھی کلی طور پر جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے، یہاں کے منتخب لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے، تاکہ وہ پازیٹیولی ان کو استعمال میں لا کر یہاں کے لوگوں کی بے روزگاری کو ختم کریں، غربت کو ختم کریں، تعلیم کو عام کریں، اور جدید بنیادوں پر جو ہے وہ ان کو تعلیم سے آراستہ کر کے ہم بین الاقوامی طور پر اپنے لوگوں کو لے جا کر یہاں کے لوگ جا کر اپنی ریاست کی آزادی کی بات کریں، ریاست کے حق خود ارادیت کی بات کریں، اس کی وحدت کی بات کریں، تاکہ بین الاقوامی کمیونٹی کو ہم اپنی طرف راغب کر کے ان کو کنونس کر کے ہندوستان جیسی جارح قوت کو مقبوضہ کشمیر سے غیر قانونی اس کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے اس کو مجبور کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ واحد جموں و کشمیر لبریشن لیگ ہے اور کے ایچ خورشید کا نظریہ جو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ باقی آزاد کشمیر کی کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈرشپ کے پاس نہ یہ ویژن ہے اور نہ پروگرام ہے۔ یہ ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ وہ کہیں بیٹھ کے اس بات پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ لبریشن لیگ سے بہتر پروگرام کسی کا نہیں، بلکہ آج موجودہ جو ہے وہ برسر اقتدار لوگ جو ہے لبریشن لیگ اور کے ایچ خورشید کی سوچ ہی کی بنیاد پر اپنے وجود کا جو ہے وہ احساس دلا رہے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ الیکشن لڑنے کے لیے بڑے پارٹی فنڈ اور کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے وسائل رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد پاور پالیٹکس کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے ایک حلقے میں جو امیدوار پیسے لگا رہا ہے، ایک حلقے میں، اگر اتنے وسائل ہماری پوری جماعت کے پاس ہوں، ہم آزاد کشمیر کے اندر عوام کو اتنا شعوری طور پر جو ہے وہ بالغ کر دیں کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنے علاقوں میں گھسنے کے لیے تیار نہ ہو۔ صرف ایک جماعت کا ایک حلقے میں جو کینڈیڈیٹ پیسے انویسٹ کر رہا ہے، وہ پیسے اگر ہماری جماعت کے پاس ہوں تو ہم پورے آزاد کشمیر میں ان اقتدار کی
रसिया जमातों के मफादात की और लोगों की जो है वो कीमतें लगाने वाले लोग इनके इलाकों में जो है वो जाना जो है वो बंद करवा दें हम। अच्छा, आखिर में शाहिद साहब आप बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर और उसके हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है जी कि जो हमारी बाज़मीर और बाशऊर लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि वो नज़रिया खुर्शीद को पढ़ें, समझें और उसी की बिना पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग को वोट दें। और जो 22 हलकों में हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कल आपका सर फ़ख्र से बुलंद करना है, इन्हीं लोगों ने कल आपके वसाइल पैदा करने हैं, इन्हीं लोगों ने कल आपके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं और इन्हीं लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब देखा है जनाब कैश खुर्शीद मरहूम के नज़रिए के ऐन मुताबिक, वो इंशाल्लाह इन्हीं के होते हुए इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के होते हुए वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मंजूर और ख्वाजा शाहिद, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैश खुर्शीद की वो शख्सियत के ऊपर हमें बहुत सी मालूमात मिली और साथ ही साथ उनके विजन को आगे लेकर चलने के लिए ये पार्टी फिर से इलेक्शन में उतरी है। अब देखना ये है कि आवाम किस हद तक इनका साथ देती है। आज का हमारा साथ यहीं तक का था, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए कमल कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।